کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر تیسرا شخص ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جس کی علامات شروع میں بالکل نظر ہی نہیں آتی، اور جب پتہ چلتا ہے تو جگر آدھا تباہ ہو چکا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے فیٹی لیور۔ فیٹی لیور ایک خاموش بیماری ہے جس میں جگر کے اندر ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں اس کے کوئی خاص سمٹمز نہیں آتے، اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جب بیماری آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر جگر میں چربی کیوں جمع ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے زیادہ وزن اور موٹاپا۔ جب ہمارا جسم زیادہ کیلوریز اور ان ہیلدی کھانے جیسے تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ اور شوگری ڈرنکس لیتا ہے تو یہ سب جگر میں فیٹ کے طور پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم وجہ ہے انسولین ریزسٹنس، یعنی جب جسم انسولین کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا تو گلوکوز انرجی کے بجائے فیٹ میں بدل کر جگر میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الکوہل کا زیادہ استعمال، زیادہ بیٹھنے والی زندگی یعنی سیڈنٹری لائف سٹائل، ہائی کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر بھی فیٹی لیور کے بڑے اسباب ہیں۔ لیکن ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر صحیح وقت پر لائف سٹائل بدلا جائے تو فیٹی لیور کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے ایفیکٹو طریقہ ہے ویٹ لاس۔ ریسرچ کے مطابق اگر آپ اپنے وزن کا صرف 7 سے 10% کم کر لیں تو جگر کی چربی واضح طور پر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ فیٹی لیور کم کرنے میں بہت مددگار ہے۔ میڈیٹرینین ڈائٹ یعنی زیادہ سبزیاں، پھل، آلیو آئل، فش اور نٹس کھانے سے جگر کے لیے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور شوگر کم کریں، جیسے ڈبل روٹی، پیسٹریز اور کولڈ ڈرنکس۔ یہ چیزیں جگر کو تیزی سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ برسک واک یا ایکسرسائز جگر کو چربی سے صاف کرنے کا نیچرل طریقہ ہے۔ کچھ غذائیں جیسے اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، فش یا فلیکس سیڈز اور کافی ماڈریٹ کوانٹٹی میں ماڈرن ریسرچ کے مطابق لیور کی ہیلتھ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیں، لیور یعنی جگر ہمارا ڈی ٹاکس سینٹر ہے۔ اگر یہ ہیلدی نہ رہے تو باقی ساری ہیلتھ پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنی لائف سٹائل ابھی سے بدلیں تاکہ آپ کا جگر ہمیشہ ہیلدی اور اسٹرانگ رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید اوتھینٹک ہیلتھ ویڈیوز لاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔